السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 4۔ اچھا میری ایک بات سنو۔ سارم کی آنکھوں میں جیسے نشہ اترنے لگا۔ جانتی ہوں تمہاری ساری باتیں۔ وہ ذرا دور ہو کر بیٹھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا۔ سارم نے اپنا لہجہ فوراً بدل لیا۔ جی فرمائے۔ سارا نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ یار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کے اس واقعے کے بعد تمہارا اس گھر میں تنہا رہنا ٹھیک نہیں، سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر کیا ہو؟ سارا نے اسے سوالی انداز میں دیکھا۔ تم خالہ سجو سے بات کرو، اسے اس کی مرضی کے پیسے دے دو، سارم نے کہا۔ میں خالہ سے بات کر چکی ہوں، وہ راضی تو ہے، پر کیا وہ مستقل ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ مجھے رات کو کبھی کبھی کام کی وجہ سے دیر بھی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم رات کو گھر میں اکیلی رہو۔ خالہ سجو کی بیٹی اس کے ساتھ رہتی ہے، رات کو وہ یہاں نہیں رہ سکے گی، سارا نے بتایا۔ چلو فی الحال سارے دن کی ہی بات کر لو، وہ جہاں جہاں کام کرتی ہے اس سے کہو چھوڑ دے، سارم نے تجویز پیش کی۔ اور دوسرے گھروں کے پیسے کون دے گا؟ سارا نے پوچھا۔ میرے پاس تو اتنا کام نہیں ہے، میں دوں گا، سارم نے کہا۔ اسے کام کے لیے تھوڑے ہی رکھنا ہے، بس وہ تمہارے ساتھ رہے۔ وہ ایک جہان دیدہ عورت ہے، ڈرتی ورتی بھی نہیں ہے، پھر قابل بھروسہ بھی ہے۔ وہ یہاں تمہارے ساتھ ہوگی تو مجھے اطمینان رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں پھر خالہ سجو سے بات کرتی ہوں، سارا نے کہا۔ خالہ سجو سے سارا نے کیا بات کرنی تھی؟ بات تو پہلے ہی کر چکی تھی، اب تو صرف اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کب دوسرے گھروں کا کام چھوڑ کر یہاں آ رہی ہے۔ خالہ سجو خود بھی دوسرے گھروں کا کام چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ان گھروں سے بات کی تو کوئی اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ بس ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر کام چھوڑ دے۔ سارا سے مشورہ کر کے خالہ سجو نے ایسا ہی کیا۔ کوئی ایمرجنسی نکال کر سارے گھروں کا کام چھوڑ دیا اور سارا کے پاس آ گئی۔ اب صرف پروین کا گھر رہ گیا تھا۔ اس کا آسان حل یہ تھا کہ صبح سارم گھر سے 10-11 بجے تک نکلتا تھا۔ خالہ سجو اس کے گھر سے جانے سے پہلے پروین کا کام کر کے جاتی تھی۔ خالہ سجو کے آ جانے سے سارم کو بہت اطمینان ہوا۔ سارا بھی اندر سے پرسکون ہو گئی۔ ویسے اب گھر میں 2 ہفتوں سے مکمل سکون تھا۔ خالہ سجو کی آئی اپنے ساتھ سکون لے آئی تھی۔ اب وہ چھت کی دیوار پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اول تو سارا چھت پر کم جاتی بھی تھی تو وہ اسے نظر نہیں آتا۔ نہ وہ اس کے سر سے نادیدہ انداز میں اڑا، نہ رات کو سوتے ہوئے اس کے سینے پر بیٹھا۔ گھر میں سردی کی لہر بھی دوبارہ محسوس نہ ہوئی، نہ پھر اس نے سارم کا روپ دھارنے کی کوشش کی۔ گویا ہر سو چین ہی چین تھا۔ خالہ سجو رات کو سارم کے گھر واپس آنے تک ٹھہرتی۔ سارم گھر آنے کے بعد اسے اپنی گاڑی میں اس کے اسٹاپ تک چھوڑ آتا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ گھر جلد از جلد پہنچ جائے، اگرچہ بعض اوقات جلد گھر پہنچنے کی وجہ سے اس کا کام متاثر ہوتا، لیکن وہ پرواہ نہ کرتا۔ کام سے زیادہ اسے اپنی بیوی کی فکر تھی کہ اس نے آگ کا دریا پار کر کے اسے حاصل کیا تھا۔ پھر ایک اچھی بات اور ہوئی۔ خالہ سجو کا داماد پنجاب چلا گیا، ساتھ میں اپنی بیوی بچوں کو بھی لے گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں اس کا بڑا بھائی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا۔ اب وہ اپنے کاروبار میں تھوڑی سی وسعت چاہتا تھا تو اس نے خالہ کے داماد کو بلا بھیجا، اس پیشکش کے ساتھ کہ اسے فیکٹری سے جو ملتا ہے اس سے ڈبل دوں گا۔ پیشکش پر کشش تھی کہ وہ فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ خالہ سجو کی بیٹی اسے تنہا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن خالہ سجو نے اسے سمجھایا تو وہ دل میں کسک لیے اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ جب سارا کو معلوم ہوا کہ خالہ کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ منڈی بہاؤالدین چلی گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ بس خالہ گلمکھ گئی۔ اب تم میرے پاس مستقل آ جاؤ، میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں، سارا نے ہنس کر کہا۔ اے لو، تم کہاں سے ادھوری ہو؟ تمہارا میاں تو تم پر جان دیتا ہے، خالہ سجو نے کہا۔ میرا میاں بے شک مجھ پر جان دیتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ اور جانثاروں کا اضافہ ہو جائے۔ اے بی بی، کرائے کے جانثاروں کا کیا فائدہ؟ خالہ سجو نے بڑی دانشمندانہ بات کی۔ اس دن سارا کو اندازہ ہوا کہ خالہ سجو بات کو اپنی پوری گہرائی کے ساتھ سمجھتی ہے، ضرور کچھ پڑھی لکھی ہے۔ سارا نے پوچھا، خالہ سجو تم کتنی پڑھی لکھی ہو؟ بی بی، مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، میرے باپ نے 8ویں سے آگے پڑھنے نہ دیا، بہت جلدی میری شادی کر دی، بس یوں سمجھو کہ مڈل پاس ہوں، خالہ سجو نے بتایا۔ بس پھر خالہ سجو مستقل سارا کے ساتھ رہنے لگے۔ سارم کی ٹینشن دور ہوئی، وہ اپنا کام اب پوری طرح سے کر سکتا تھا، رات کو دیر تک باہر رہ سکتا تھا۔ اس گھر میں آج خالہ سجو کی پہلی رات تھی۔ سارا نے اس کے لیے ڈرائنگ روم میں گدا ڈال دیا تھا۔
اگرچہ سارا نے خالہ کو چھوٹے بیڈ روم میں سونے کی آفر کی تھی، لیکن خالہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ سارا دل کی بہت اچھی ہے، اس نے پورے خلوص سے چھوٹے بیڈ روم میں سونے کی پیشکش کی ہے، لیکن وہ اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہتی تھی۔ اگرچہ سارا اسے اپنی ملازمہ نہیں سمجھتی تھی، لیکن خالہ سجو یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بہرحال اس گھر کی ملازمہ ہے اور اسے اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے کہ عزت کی چادر سے باہر نہ نکلے۔ وہ رات پہلی رات بڑی قیامت کی تھی۔ باہر گہرا اندھیرا تھا۔ سوتے ہوئے خالہ سجو نے ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں کھول لی تھی۔ یہ کھڑکیاں باہر کی طرف کھلتی تھیں۔ خالہ سجو کو آج بڑی دیر سے نیند آئی تھی۔ اس نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنا بستر چھوڑا تھا۔ یہ نئی جگہ تھی، نیا بستر تھا۔ بندہ اپنے گھر اپنی جگہ کا عادی ہوتا ہے۔ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بستر پر کس کروٹ لیٹے گا تو چین پائے گا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے بالآخر خالہ سجو کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ 2 بجے کا عمل ہوگا۔ سارم اور سارا اپنے بیڈ روم میں سکون سے انداز میں محو خواب تھے۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ کمرے میں ہلکا سا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ ایک خوشگوار خنکی تھی اور 0 وولٹ کے بلب کی نیل کو روشنی چاندنی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سارا نے کروٹ لی تو پٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ حواس پوری طرح بیدار ہوئے تو اس کے کانوں میں خوف میں مبتلا چیختی ہوئی آواز آئی، سارا بی بی دروازہ کھولو، سارا بی بی دروازہ کھولو۔ کوئی بیڈ روم کی کھڑکی بجا رہا تھا۔ ارے یہ تو خالہ سجو کی آواز ہے، یہ گھر سے باہر کہاں کھڑی چیخ رہی ہے۔ سارا بی بی دروازہ کھولو، سارا بی بی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ آواز میں بڑی گھبراہٹ تھی۔ سارم، سارا نے سارم کو بلایا۔ وہ خالہ کی آواز سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ سارم نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو خالہ سجو گھر سے باہر کھڑی چیخ رہی ہے۔ اتنے میں پھر آواز آئی، سارا بی بی، سارا بی بی۔ او مائی گاڈ! سارم جلدی سے بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا، یہ باہر کیا کر رہی ہے؟ سارم بیڈ روم کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آیا، باہر کی لائٹ جلائی، پھر باہر کا دروازہ کھولا اور گھوم کر بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف پہنچا۔ پیچھے سارا تھی۔ سارا کو دیکھتے ہی خالہ سجو لپٹ گئی۔ سارا بی بی! خالہ سجو کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہ تھا۔ اڑے ہوئے بال، اڑی ہوئی رنگت، چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ سارا اسے سہارا دے کر اندر لے آئی، ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بٹھایا۔ وہ خود بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سارم نے جلدی سے ٹھنڈا پانی گلاس میں نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ گٹ گٹ سارا پانی ایک سانس میں پی گئی۔ پانی پی کر اس کے حواس بحال ہو گئے۔ وہ خود پر نظر ڈال کر جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ سارم نے سارا کو اشارہ کیا، یہ خالہ کہاں گئی؟ اس سے پہلے کہ سارا اسے ڈرائنگ روم میں دیکھنے جاتی کہ وہ فوراً ہی واپس آ گئی۔ اب اس کے سر پر دوپٹہ تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے کبھی نہیں رہتی تھی۔ سارا نے جب اسے گھر سے باہر دوپٹے سے بے نیاز دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اب اس سے زیادہ حیرت ہوئی کہ خالہ سجو دوپٹہ اپنے بستر پر چھوڑ کر باہر کیوں چلی گئی تھی۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ گھر کے دونوں دروازے لاک تھے اور گھر کی چابیاں بیڈ روم میں موجود تھیں۔ عجب معمہ تھا، خالہ سجو آخر گھر سے باہر گئی تو کیسے؟ پھر وہ اس قدر وحشت زدہ کیوں تھی؟ خالہ سجو دوپٹہ اوڑھ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور سارا کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ہاں خالہ سجو، بتاؤ تم اتنی رات گئے باہر کیا کر رہی تھی؟ سارا نے تسلی آمیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے وہ لے گیا تھا باہر، خالہ سجو نے انکشاف کیا۔ کون لے گیا تھا؟ سارم نے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب وہ کون تھا، مجھے اس کی شکل نظر نہیں آئی، خالہ سجو نے بتایا۔ خالہ تم باہر کیسے گئی؟ دروازے کا تالا تو سارم نے کھولا ہے۔ سارا، ایک منٹ، میں دوسرا دروازہ چیک کر کے آتا ہوں۔ سارم نے تیزی سے اٹھ کر ادھر کا دروازہ چیک کیا، وہ بھی اندر سے لاک تھا۔ پھر اسے لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ دیکھا، وہ اگرچہ بند تھا لیکن اندر سے لاک نہ تھا۔ یہ دروازہ وہ کبھی لاک نہیں کرتے تھے، البتہ زینے کا وہ دروازہ جو چھت پر کھلتا تھا اسے رات کو ضرور لاک کر دیا کرتے تھے۔ سارم اوپر چلا گیا۔ اوپر کا دروازہ لاک نہ تھا بلکہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے زینے کے دروازے سے ابھی کوئی چھت پر گیا ہو۔ سارم نے چھت کی لائٹ جلا کر دروازے پر ہی کھڑے ہو کر چھت کا جائزہ لیا۔ چھت پر سناٹا طاری تھا۔ سارم اوپر کا دروازہ دوبارہ لاک کر کے واپس آیا اور پھر سارا کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، سارا، اوپر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ جب پورا گھر اندر سے
لاک تھا تو خالہ سجو کس دروازے سے باہر نکلی؟ اوپر کا دروازہ بے شک کھلا تھا، لیکن چھت سے گھر سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ چھت سے نیچے چھلانگ لگائی جائے۔ خالہ سجو گھر کے سارے دروازے اندر سے بند ہیں، پھر تم؟ سارم نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ صاحب، میں دروازے سے باہر کہاں گئی ہوں؟ وہ منحوس مجھے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے نکال کر لے گیا تھا۔ خالہ سجو نے عجیب انکشاف کیا۔ ہیں؟ کھڑکی سے؟ لیکن خالہ سجو، کھڑکیوں پر تو گرل لگی ہوئی ہے، سارا نے کہا۔ پھر وہ سارم سے مخاطب ہوئی۔ سارم، ذرا ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں تو چیک کرو، کہیں گرل تو ٹوٹ نہیں گئی؟ اچھا۔ پھر سارم جلدی سے ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں چیک کر کے واپس آ گیا۔ کھڑکیاں جو کہ تو ہے، سلامت، صحیح سلامت، شیشہ تک نہیں ٹوٹا۔ یا اللہ، سارا نے گہرا سانس لیا۔ خالہ سجو، تم کھڑکی سے کیسے نکل گئی؟ بی بی، مجھے نہیں معلوم، بس سوتے سوتے اچانک ہی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے آواز آئی، خالہ سجو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پھر اچانک ہی ایک ہاتھ کھڑکی سے اندر آیا۔ اس ہاتھ کو دیکھ کر میری آنکھیں خوف سے بند ہو گئی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک میدان میں کھڑی تھی، میرے آس پاس کوئی نہ تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر پر گدڑ اڑ رہے ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ہوں کہاں۔ 1 گھنٹے سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، جانے وہ منحوس مجھے کہاں چھوڑ گیا تھا۔ چلتے چلتے اچانک مجھے احساس ہوا کہ اپنے گھر میں موجود ہوں۔ میں نے گھر کے دونوں دروازے دیکھے، دونوں بند تھے۔ تب میں نے بی بی تمہارے کمرے کی کھڑکی بجا کر تمہیں پکارا۔ خالہ سجو کی اسرار بھری رواداد سن کر سارا نے سارم کو دیکھا۔ دونوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ خالہ سجو کے ساتھ کیا بیتی تھی۔ وہ جو بھی تھا اسے کھڑکی سے نکال کر کس طرح لے گیا، جبکہ کھڑکی کی گرل کٹی بھی نہ تھی، نہ شیشے ٹوٹے تھے، گھر کے دروازے بھی اندر سے بند تھے۔ بند دروازوں سے خالہ سجو گھر کے باہر کیسے نکلی؟ البتہ اوپر کا دروازہ ضرور کھلا ہوا تھا، تو کیا خالہ سجو چھت سے چھلانگ لگا کر نیچے پہنچی؟ دوسرے واقعات کی طرح اس واقعے کی بھی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی تھی، کوئی عقل دلیل نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن یہ ٹھوس حقیقت تھی کہ پورا گھر لاک ہونے کے باوجود خالہ سجو گھر سے باہر انتہائی خوف زدہ حالت میں پائی گئی تھی، کچھ اس طرح کہ اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہ تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے وہم کہا جا سکتا تھا، نہ خواب کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی حقیقت۔ سارا کو فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ خالہ سجو اس وقت خاصی ڈر گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبح گھر چھوڑ کر چلی جائے، لہٰذا اس وقت اس کی تسلی اور دلجوئی بہت ضروری تھی۔ آؤ خالہ میرے ساتھ، اب تمہیں اکیلے نہیں سونے دوں گی۔ سارا اٹھی اور اس نے خالہ سجو کا گدا اٹھا کر اپنے چھوٹے بیڈ روم میں ڈالا۔ خالہ سجو نے کہا بھی، ارے بی بی، کوئی مسئلہ نہیں، میں اکیلی سو جاؤں گی۔ لیکن سارا نہیں مانی۔ نہیں خالہ، میں تمہارے ساتھ ہی سوؤں گی۔ پھر وہ اور خالہ سجو چھوٹے بیڈ روم میں سو گئی اور سارم اپنے بیڈ روم میں تنہا رہ گیا۔ وہ کافی دیر تک اس واقعے کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا۔ اس عجیب و غریب واقعے کا سرا اس کے ہاتھ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ نیند کی وادی میں کھو گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے بے چینی کا احساس ہوا۔ کمرے میں مدھم نیلگوں روشنی تھی۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا، سارا موجود نہ تھی۔ اسے یاد آیا کہ سارا دوسرے بیڈ روم میں خالہ سجو کے ساتھ سو رہی ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا، وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی سویا تھا تاکہ سارا یا خالہ سجو کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ فوراً اسے آواز دے کر بلا سکے۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا اور گہرا سناٹا تھا۔ بیڈ روم میں گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹائم پیس پر نظر ڈالی۔ 3:15 بجے کا عمل تھا۔ وہ اٹھا، لاؤنج میں آ کر اس نے لائٹ جلائی۔ دوسرے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لائٹ روشن ہوتے ہی سارا باہر نکل آئی۔ شاید وہ ابھی تک سوئی نہیں تھی۔ سارم، خیریت؟ اس نے سارم سے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے، میں پانی پینے اٹھا تھا، سارم نے فریج کھولتے ہوئے کہا۔ تم سوئی نہیں؟ نہیں، نیند نہیں آئی، سارا نے پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے کہا۔ اور خالہ سجو کا کیا خیال ہے، وہ ڈر تو نہیں رہی؟ سارم نے پانی سے بھرا گلاس اٹھایا۔ نہیں، وہ آرام سے لیٹی ہے، شاید سو گئی ہے، سارا نے خیال ظاہر کیا۔ اگر وہ سو گئی ہے تو پھر تم اپنے بیڈ روم میں آ جاؤ، سارم بولا۔ نہیں سارم، انہیں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، سارا نے مستحکم لہجے میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم ادھر ہی سو جاؤ اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لو، میں بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹوں گا۔ دروازہ کھلے ہونے کی وجہ سے کچھ بے چینی سی ہے،
سارم نے کہا۔ اچھا، سارا نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ سارم اپنے بیڈ روم میں آ گیا، اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے نیند آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال جانے کیوں اس کے ذہن میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، اور یہ احساس اسے دروازہ بند کرتے ہی ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی اندر داخل ہوا ہے۔ اس احساس نے اس قدر زور پکڑا کہ وہ ٹیبل لیمپ روشن کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کمرے میں لیمپ کی روشنی پھیل گئی۔ سارم نے کمرے میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اپنے اس وہم پر وہ خود ہی شرمندہ ہوا۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ بند کیا اور پاؤں پھیلا کر اطمینان سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند نے آ دبوچا۔ پتہ نہیں وہ نیند تھی یا کچھ اور تھا۔ ابھی وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھا کہ اچانک اسے اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ اب وہ لاکھ چاہ رہا تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا دبانے والے کو پرے دھکیل دے، لیکن اس کے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا، لیکن باوجود کوشش کے اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، ڈراؤنا خواب، جس سے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دماغ سے اس خواب کو جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ غنودگی کے عالم میں ہی تھا۔ اسے احساس ہوا جیسے کسی نے سیٹی بجائی ہو۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی، حواس بیدار ہو گئے۔ سیٹی کی آواز پھر آئی، جیسے کسی نے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز آئی۔ اب یہ آواز چند لمحوں تک مسلسل آتی رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ آواز ہوا کے دوش پر بہہ رہی ہو۔ سیٹی کی آواز یکلخت بند ہو جاتی اور چند سیکنڈ کے بعد پھر شروع ہو جاتی۔ سیٹی کی آواز بہت واضح اور صاف تھی، جیسے کوئی کونے میں بیٹھا پراسرار انداز میں سیٹی بجا رہا ہو۔ سارم فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے میں جتنی لائٹیں لگی تھیں سب آن کر دی۔ لائٹ روشن ہوتے ہی سیٹی کی آواز فوراً بند ہو گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ سیٹی کی آواز آئے تو تعین کرے کہ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن 5 منٹ تک بیٹھے رہنے کے باوجود کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے سوچا لائٹیں بجھا کر لیٹ جائے، لیکن ایک خیال کے تحت اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا اور بستر دراز ہو گیا۔ ابھی آنکھیں بند کی تھی کہ بالکل قریب سے سیٹی کی آواز آنے لگی۔ کسی نے بڑے معنی خیز انداز میں سیٹی بجائی تھی۔ سارم نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، لیکن سیٹی کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ کوئی رک رک کر سیٹی بجا رہا تھا اور یہ آواز اس کے نزدیک، بہت نزدیک سے آ رہی تھی، لیکن باوجود کوشش کے پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ آواز دائیں جانب سے آ رہی ہے یا بائیں جانب سے، اوپر سے آ رہی ہے یا نیچے سے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پیٹھ کے پیچھے 2 تکیے رکھے اور بیڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ سیٹیوں کا یہ سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ اس نے سوچا وہ کب تک یوں ہی بیٹھا سیٹی کی آواز سنتا رہے گا؟ لائٹیں بجھائے اور سو جائے، پرواہ نہ کرے۔ کوئی اگر سیٹیاں بجا رہا ہے تو بجاتا رہے، کب تک بجائے گا؟ بالآخر تھک ہار کر وہ بھی سو ہی جائے گا۔ اپنے اس فیصلے پر سارم نے فوراً عمل کیا۔ ساری لائٹیں بجھا دی سوائے 0 وولٹ کے بلب کے، اور پھر پورے اطمینان سے پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ پھر سیٹی کی آواز نہ آئی۔ شاید سیٹی بجانے والے نے بھی سوچا ہوگا کہ کس کے لیے سیٹیاں بجا رہا ہے، یہ تو سیٹی کی آواز سے متاثر ہی نہیں ہو رہا، اطمینان سے پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا ہے اور اب سونا ہی چاہتا ہے۔ اور پھر واقعی سارم کروٹ بدل کر بے خبر ہو گیا۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ سارا نے بیڈ روم میں جا کر ریسیور اٹھایا۔ سارا کون ہے؟ سارم نے پوچھا۔ سارا نے ادھر کی بات سن کر ریسیور ٹیلی فون کے ساتھ رکھا اور بیڈ روم کے دروازے پر آ کر بولی، جبار بھائی کے چھوٹے بھائی ہے اسرار ناصر۔ اچھا، کیا کہہ رہا ہے؟ سارم نے پوچھا۔ آپ کو بلا رہے ہیں، سارا نے بتایا۔ اچھا۔ سارم ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھا۔ یہ پراسرار بھائی صبح صبح کہاں کی خبر لے آیا؟ معلوم نہیں، سارا نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سارم تمہاری چائے نکالوں؟ ہاں ہاں نکالو، میں اس سے بات کر کے آ رہا ہوں، سارم نے کہا۔ سارم نے بیڈ روم میں جا کر ریسیور اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا، ہاں اسرار، میں سارم بول رہا ہوں۔ سارم بھائی، کچھ دن پہلے جبار بھائی نے آپ کے بارے میں بات کی تھی، آپ کے گھر میں شاید کوئی مسئلہ ہے؟ اسرار نے بات شروع کی۔ شاید نہیں، یقیناً میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ مسائل ہیں، مسائل، سارم نے اسے یقین دلایا۔ پھر آپ ایسا کریں، آدھے گھنٹے میں سہراب گوٹ پہنچ جائیں، میں آپ کو وہاں کھڑا ملوں گا، اسرار ناصر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاتا ہوں، سارم نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مگر تم مجھے کہاں ملو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ڈھونڈتا ہی رہ جاؤں۔ ارے نہیں سارم بھائی، سہراب گوٹ کا پل ختم ہوتے ہی جو بسوں کا اڈا ہے، آپ وہاں آ جائیں،
پھر اسرار نے اس پان کی دکان کی نشاندہی کی جہاں وہ کھڑا ہو کر سارم کا انتظار کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں، پر پروگرام کیا ہے؟ 2-3 میل آگے جانا ہے، سپر ہائی وے کے نزدیک ایک آستانہ ہے وہاں، اسرار نے بتایا۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ سارم نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور مسکراتا ہوا بیڈ روم کے دروازے سے نکلا اور بولا، لاؤ یار، میری چائے کہاں ہے؟ سارا نے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ سارم کھڑے کھڑے چائے پینے لگا۔ بیٹھ جاؤ سارم، کیا جلدی ہے؟ ہاں یار، مجھے آدھے گھنٹے میں سیراب گوٹ پہنچنا ہے، مجھے اسرار کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ کس سلسلے میں؟ سارا نے پوچھا۔ یہ جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے نا، اسی سلسلے میں، پتا تو چلے آخر یہ سلسلہ کیا ہے۔ سارم، کہیں کسی غلط آدمی کے ہاتھوں میں نہ پھنس جانا۔ طرح طرح کے لوگ باہر دکان سجائے بیٹھے ہیں، جن بھوت اور آصف کا سایہ اتارنے والے، محبوب کو قدموں میں ڈالنے والے۔ یہ لوگ تو پرائز بانڈ کا نمبر تک بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان جعلی پیروں فقیروں کو کوئی پکڑتا بھی تو نہیں۔ ہمارے اخبارات الگ ان کی پبلسٹی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ سارا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں ایسے کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسرار مجھے لے جا رہا ہے تو کسی صحیح جگہ ہی لے جا رہا ہوگا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اس کے بھائی کا دوست ہوں، سارم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چلے دیکھیں یہ اسرار صاحب کیا کرتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں۔ سارم چائے پی چکا تھا۔ سارا جلدی سے اس کے کپڑے نکالنے کے لیے اٹھی۔ سارم ٹھیک وقت پر سیراب گوٹ پہنچ گیا۔ اسرار ناصر پان کے کھوکے کے سامنے کھڑا تھا۔ سڑک پر سارم کی گاڑی دیکھتے ہی وہ اس کی طرف آیا۔ ہاتھ کے اشارے سے سارم نے اس کو سلام کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ پان کھا رہا تھا، اس کا منہ پیک سے بھرا ہوا تھا۔ کدھر چلنا ہے سارم؟ کدھر چلنا ہے؟ سارم نے پوچھا۔ اسرار نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ سارم نے گاڑی دوڑا دی۔ 4-5 کلومیٹر چلنے کے بعد اسرار پیک تھوک کر بولا، سارم بھائی، دائیں جانب جانا ہے، گاڑی نیچے اتار لیں۔ سارم کو کچے راستے پر کوئی آدھا کلومیٹر گاڑی ڈرائیو کرنا پڑی تھی، تب اسے سامنے ایک مکان نظر آیا۔ یہ اونچائی پر بنا ہوا تھا۔ دروازے تک پہنچنے کے لیے 4-5 سیڑھیاں تھیں۔ سفید رنگ کا دروازہ تھا، جبکہ مکان پر سفیدی پھری ہوئی تھی۔ دروازے کے اوپر ایک بورڈ آویزہ تھا جس پر لکھا تھا، آستانہ کمالیہ۔ سارم نے سیڑھیوں کے نزدیک گاڑی پارک کر دی اور وہ دونوں گاڑی سے نکل آئے۔ یار اسرار، تم مجھے کہاں لے آئے؟ لگتا ہے اس مکان میں کوئی نہیں، سارم نے کہا۔ اسرار ناصر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مسکراتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر دروازے پر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ بجایا۔ دروازہ بجا کر وہ پیچھے پلٹا تو اسے ایک ایسا منظر نظر آیا کہ اس کا دل دہل گیا۔ وہ ایک دم چیخا، سارم بھائی! اس کی خوفزدہ چیخ سن کر سارم پریشان ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ اسرار نے دروازے پر کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ اس نے گھبرا کر اسرار کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اسرار دروازہ بجا کر سارم کی طرف گھوما تو اس نے تیر کی طرح ایک اچھے خاصے بڑے گدھ کو سارم کی طرف جھپٹتے دیکھا۔ وہ جسیم گدھ جس کے پنجے سرخ تھے، اچانک ہی فضا میں نمودار ہوا تھا اور اب بڑے جارحانہ انداز میں سارم پر ٹوٹ پڑنے کو تھا۔ اسرار اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر لرز گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اس نے سارم کو نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارم اس کا اشارہ دیکھتے ہی فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ اسے اب یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ اسرار کیا دیکھ کر چیخا ہے۔ وہ سرخ پنجوں والا جسیم گدھ اس پر جھپٹتا ہوا یکدم اوپر اٹھا اور پرواز کرتا ہوا دائیں جانب مکان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اسرار ناصر سیڑھیاں اتر کر سارم کے نزدیک آیا۔ سارم بھائی، یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ چلو، تم نے بھی اس منحوس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا، سارم نے بتایا۔ یہ تو بڑے خطرناک طریقے سے آپ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اگر آپ نیچے نہ بیٹھتے تو ممکن تھا کہ یہ آپ کو زخمی کر دیتا، اسرار نے کہا۔ اتنے میں دروازے کے پیچھے کھٹپٹ کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلا۔ 4 خانے کا تہبند سفید کرتا، جالی دار سفید ٹوپی پہنے ایک صاحب دروازے پر نمودار ہوئے۔ ان کی عمر 70 سے کیا کم ہوگی۔ آنکھیں بڑی بڑی اور اینک سے بے نیاز، سفید داڑھی، سانولی رنگت، ہونٹ مسکراہٹ سے خالی، چہرے پر ایک خاص طرح کی سختی۔ اسرار نے انہیں دیکھتے ہی ادب سے سلام کیا۔ سارم نے بھی سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ دروازے پر نمودار ہونے والے شخص نے ان دونوں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ شاہ صاحب، ہم حضرات کے لیے آئے ہیں۔ ہم حاضرات کے لیے آئے ہیں، اسرار نے 2 سیڑھیاں اوپر چڑھ کر کہا۔ اچھا، شاہ صاحب نے مختصر جواب دیا اور دروازے سے اندر چلے گئے۔ اسرار نے سارم کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ یہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر آگے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا، ہال نما۔ آدھے کمرے میں سبز رنگ کا قالین بچھا تھا اور آدھا کمرہ قالین سے بے نیاز تھا۔ ایک طرف بڑا تخت تھا جس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ چادر پر 2
2 گاؤ تکیے رکھے تھے، تکیوں پر سبز مخملی غلاف چڑھے ہوئے تھے جو سنہری بیلوں سے مزین تھے۔ اس مسند کے برابر ایک مونڈا رکھا تھا، اس مونڈے کی پشت پر سبز رنگ کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ گول گدی تھی، اس گدی کا رنگ بھی سبز تھا۔ گاؤ تکیوں والی مسند کے سامنے ایک اور مونڈا تھا، یہ بغیر پشت کا مونڈا تھا اور اس پر کوئی غلاف تھا نہ کوئی گدی۔ سارم نے اندازہ کیا کہ زمین پر بچھے سبز قالین پر لوگ آ کر بیٹھتے ہوں گے اور گاؤ تکیوں والی مسند پر شاہ صاحب کے بیٹھ کر عمل کرتے ہوں گے۔ اس وقت کمرے میں کوئی اور نہ تھا۔ اسرار نے بتایا تھا کہ شاہ صاحب عصر اور مغرب کے درمیان حاضرات کرتے ہیں، اس وقت یہاں اچھا خاصا رش ہوتا ہے۔ اسرار نے یہ وقت خاص طور سے حاصل کیا تھا تاکہ اطمینان سے بات ہو سکے۔ شاہ صاحب مسند کے برابر بڑے مونڈے پر بیٹھ گئے اور دونوں کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے۔ آپ دونوں میں سے چوکی پر کون بیٹھے گا؟ میں، اسرار ناصر نے ایک قدم بڑھا کر کہا۔ آئے پھر، شاہ صاحب نے چھوٹے مونڈے کی طرف اشارہ کیا۔ اسرار شاہ صاحب کی طرف منہ کر کے چھوٹے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ اس نے سارم کو قالین پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ سارم فوراً قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ اس زاویے سے بیٹھا کہ اسے دونوں کی صورتیں نظر آئیں۔ ویسے اسے حیرت تھی کہ معاملہ اس کا تھا، لیکن چوکی پر بٹھا انہوں نے اسرار کو لیا تھا۔ انہوں نے تو یہ بھی نہ پوچھا کہ معاملہ کس کا اور کس نوعیت کا ہے۔ پھر وہ گاؤ تکیوں والی مسند بھی خالی تھی، آخر اس پر کون بیٹھے گا؟ اس کا خیال تھا کہ شاہ صاحب مسند نشین ہوں گے، لیکن وہ تو بڑے مونڈے پر بیٹھ گئے تھے۔ اب شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر وہ خالی مسند کی طرف دیکھ کر پڑھتے رہے، پھر ذرا سی گردن موڑ کر اسرار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ اسرار کو دیکھتے ہی ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ چل رہی چوکی اٹھ، شاہ صاحب نے حکم دیا۔ اسرار یہ سنتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چل، ٹھکانے پر چل۔ سارم کا خیال تھا کہ یہ حکم سن کر اسرار ناصر چلنا شروع کر دے گا اور آنکھیں بند کیے کیے کمرے سے نکل جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ کہیں جانے کے بجائے دھپ سے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ البتہ ایسا ضرور محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے پکڑ کر بٹھایا ہو یا ہلکا سا دھکا دیا ہو۔ ٹھکانے پر پہنچ گئی؟ شاہ صاحب نے اسرار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسرار کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کے چہرے سے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ شاہ صاحب کی بات سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ چل دیکھ کیا مسئلہ ہے، شاہ صاحب نے حکم دیا اور بغور اسرار کا چہرہ دیکھنے لگے اور ساتھ ساتھ گردن ہلانے لگے جیسے کوئی انہیں کچھ بتا رہا ہو اور وہ اس کی بات سن بھی رہے ہو، معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اچھا، بسیرا ہے؟ اوہ، پکا بسیرا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ ہاں، معلوم کرو۔ 10 سال پیچھے چلو؟ 12 سال پیچھے چلو؟ ہاں، اب بتاؤ۔ نیم کا درخت؟ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں بولتے رہو، میں سمجھ رہا ہوں۔ ان کی خباثت ختم ہو جائے گی؟ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ چوکی، تم واپس آؤ۔ سارم شاہ صاحب کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ کچھ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے کوئی ٹیلی فون پر کرتا ہے، صرف ایک طرف کی بات سنائی دیتی ہے اور بولنے والے کے جملوں سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ادھر سے کیا جواب مل رہا ہے۔ اس گفتگو کے دوران سارم نے محسوس کیا کہ شاہ صاحب کا چہرہ کئی بار تبدیل ہوا، کبھی غصہ جھلکا، کبھی سنجیدگی آئی، کبھی فکر لہرائی، نظریں بدستور اسرار پر رہیں، لیکن کبھی سنبھل کر بیٹھے، کبھی ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی، کبھی پاؤں پھیلا کر آگے جھک گئے۔ اس دوران اسرار بت بنا بیٹھا رہا، اس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ جب شاہ صاحب نے اپنی گفتگو کے آخر میں حکم دیا، چوکی، اب واپس آؤ، تو یہ کہتے ہی اسرار ناصر نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دی۔ شاہ صاحب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور تسلی آمیز لہجے میں پوچھے، تم ٹھیک ہو؟ جی شاہ صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں، اسرار نے پورے اطمینان سے کہا۔ مکان کس کا ہے؟ شاہ صاحب نے سوال کیا۔ مکان ان کا ہے، اسرار نے قالین پر بیٹھے ہوئے سارم کی طرف اشارہ کیا۔ آپ یہاں آئیں، شاہ صاحب نے مونڈے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اشارہ پاتے ہی اسرار مونڈے سے اٹھ گیا، اس نے سارم کے لیے جگہ خالی کر دی۔ سارم مونڈے پر بیٹھنے لگا تو شاہ صاحب نے کہا، میرے قریب آ جائیں۔ اسرار نے یہ سنتے ہی مونڈا شاہ صاحب کے قریب کر دیا اور خود قالین پر جا کر بیٹھ گیا۔ سارم کے مونڈے پر بیٹھتے ہی شاہ صاحب نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ دکھائے۔ سارم نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔
وہ بولے نہیں، بایاں ہاتھ دکھائے۔ سارم نے بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ شاہ صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر الٹا کیا اور ناخنوں کو غور سے دیکھا۔ انگوٹھے کے ناخن پر بطور خاص توجہ دی۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں کبھی ایک نیم کا درخت تھا، اس پر شرع مخلوق کا بسیرا تھا۔ اس درخت کو کٹوا دیا گیا، لیکن درخت کٹوانے والا اس گھر میں نہ بچ سکا۔ کئی جانوں کا ضیاع ہوا اور پھر یہ مکان اجڑ گیا۔ اس شرعی مخلوق نے کسی کو بسنے نہ دیا۔ کئی لوگ آئے اور ڈر کر بھاگ گئے۔ اب آپ نے اس گھر کا قبضہ لیا ہے۔ یہ بات اس شرعی مخلوق کو قطعاً پسند نہیں، لہٰذا اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہے۔ وہ سرخ پنجوں والا تو تعاقب میں یہاں تک پہنچ گیا۔ شاہ صاحب بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے گاؤ تکیوں والی خالی مسند کی طرف دیکھا۔ چند لمحے غور سے سفید چادر پر نظریں جمائے رکھی، پھر گہرا سانس لے کر سالم کو دیکھا۔ شاہ صاحب، یہ مکان میں نے خرید لیا ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آپ اس مصیبت سے مجھے نجات دلائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ بھائی، ایک ہو تو نجات دلاؤ، ایک کو ماروں گا تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا، دوسرے کو بھگاؤں گا تو تیسرا اس کی جگہ آ بیٹھے گا۔ بھائی، وہ تو پورا قبیلہ ہے اور سرخ پنجوں والا ان کا سردار ہے۔ یہ بڑے خبیث لوگ ہیں، آسانی سے جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ شاہ صاحب نے اسے سمجھایا۔ شاہ صاحب، ہم تو آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئے تھے، اس مرتبہ اسرار بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا ضرور کروں گا، مجھے 7 دن دے دو۔ آج کیا ہے؟ ہاں، جمعرات ہے۔ ٹھیک، آپ لوگ اگلی جمعرات کو اسی وقت آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، کوشش کروں گا کہ ان منحوسوں سے نجات مل جائے۔ شاہ صاحب نے مونڈے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر سارم اور اسرار بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب، اس سلسلے میں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکے گی ہم ضرور کریں گے۔ سارم نے کہا۔ اچھا، کیا خدمت کریں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ 1500 ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ اگر یہی کرنا ہے تو بازار میں بہت لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو پکڑ لیں اور ان کی خوب خدمت کریں اور پھر تماشا دیکھیں۔ شاہ صاحب خفا ہو گئے۔ شاہ صاحب، ناراض نہ ہو، سارم بھائی کو آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی کی خدمت قبول نہیں کرتے۔ قصور میرا ہے کہ میں نے انہیں آپ کے بارے میں پوری بات نہیں بتائی ہے۔ اسرار نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جمعرات کو آ جانا اور اپنی گاڑی میں ہمیں لے جانا، بس یہی خدمت بہت ہے۔ شاہ صاحب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ سارم کو اچانک اپنے سر پر ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ وہ غیر ارادی طور پر جھک گیا، جیسے کوئی پرندہ اس کے سر پر سے گزر رہا ہو۔ سارم تکیوں والی خالی مسند کے بالکل قریب تھا۔ جھکتے ہی اس کی نظر سفید چادر پر گئی تو اس نے دیکھا کہ چادر پر خون سے بھرے پنجے کا نشان ابھر آیا۔ اس پنجے کے نشان کو دیکھتے ہی شاہ صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ خبیث، تیری یہ جرأت! وہ واپس پلٹے اور تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھے اور دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ سارم اور اسرار نے ایک دوسرے کو پریشان کن نظروں سے دیکھا۔ اسرار ناصر زیادہ پریشان تھا۔ اس نے بغور سفید چادر پر بننے والے اس خونی پنجے کو دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے گہرے سرخ رنگ سے کسی نے پنجہ بنا دیا ہو۔ شاہ صاحب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ انہوں نے چٹکی سے چادر پکڑ کر کینچی سے کٹ لگایا اور پھر کینچی اندر داخل کر کے چوکور ٹکڑا کاٹ لیا۔ یہ چوکور ٹکڑا جس پر پنجے کا نشان تھا سارم کی طرف بڑھایا۔ اس نے فوراً اپنی چٹکی میں لے لیا۔ شاہ صاحب نے کٹی ہوئی چادر تخت سے اٹھا لی اور لپیٹ کر چھوٹے مونڈے پر ڈال دی۔ تخت پر روئی کا موٹا گدا بچھا ہوا تھا جس پر سبز غلاف چڑھا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے چادر لپیٹ کر ڈالنے کے بعد وہ نیچے والا کپڑے کا سفید ٹکڑا واپس لے لیا، اسے غور سے دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا۔ ماچس ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔